آپ کی شہادت کے بعد امام حسن مجتبی کے ہاتھ پر کوفہ والوں نے اور سب نے بیعت کر لی، لیکن انہی درمیان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر لشکر لے کر کے آ گئے۔ ہزاروں کا لشکر تھا، دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ امام حسن پاک نے اس لشکر کو دیکھا، اپنے ساتھیوں کو دیکھا، احساس تھا اس سے پہلے تو کئی جو ہے وہ جانیں چلی گئی، اب مزید جانیں میں گوارا نہیں کرتا۔ آپ نے انتظار کیا، بالآخر مختصر واقعہ یہ ہے کہ صلح کی پیشکش کی گئی اور امام حسن نے صلح کر لی چند شرائط پر امام حسن پاک نے صلح کی، اور وہ شرائط بہت ساری الگ الگ تاریخ میں لکھی ہوئی ہے۔ جو مختصر ہے وہ یہ ہے کہ صلح اس شرط پر کی جاتی ہے کہ بنو ہاشم کے ساتھ جو مراعات خاص ہے وہ انہی کے ساتھ رہے گی، اسی طرح مولائے کائنات کا جن جن لوگوں نے ساتھ دیا اور وہ موجود ہیں ان لوگوں سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو وظائف سے مراد کہ ایک مقررہ رقم ہوتی تھی جو ماہانہ یا سالانہ دی جاتی تھی، اس کو بھی وظیفہ کہتے ہیں۔ ہم جو وظیفہ جو عبادت تسبیح پڑھتے ہیں اس کو ہی وظیفہ کہتے ہیں، لیکن اس کو بھی وظیفہ کہا جاتا ہے۔ تو وہ مقررہ جو رقم ہوتی تھی تو وہ جو جس کو دی جاتی تھی کسی کو منع نہیں کیا جائے گا، ختم نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح کہ آپ کو سے صلح کی جا رہی ہے اور اب آپ کو ذمہ داری حکومت کی سونپی جا رہی ہے، لیکن جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو واپس یہ ذمہ داری حکومت کی ہمارے سپرد پھر کر دی جائے گی، یعنی ابھی ہم آپ کو سونپ رہے ہیں، صرف آپ کو آپ کے انتقال کے وصال کے بعد یہ ذمہ داری حکومت سنبھالنے کی ہمیں پھر لوٹائی جائے گی۔ اور پھر بہت ساری وہ چیزیں تھی، اس پر صلح ہو گئی، اور صلح کے بعد اب چونکہ امام حسن کوفہ میں رہتے تھے، مولائے کائنات نے دارالخلافہ کوفہ کو بنایا تھا، تو اب جب صلح ہوئی، صلح ہونے کے بعد کچھ لوگ امام حسن پاک سے بہت ناراض ہوئے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، جبکہ ہم لڑنے کے لیے تیار تھے۔ فرمایا کہ میں اپنی قوم کی جانوں کو گوارا نہیں کر سکتا تھا، پہلے ہی بہت سا خون بہہ گیا۔ اور حضور علیہ السلام کی وہ غیب کی خبر پھر لوگوں نے دیکھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابنی ھذا سید، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے۔ امام حسن کے لیے فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے، کہ میں امید کرتا ہوں کہ میرے اس بیٹے کی وجہ سے اللہ مسلمانوں کے دو گروہ کے درمیان صلح کروا دے گا۔ تو یہ صلح حسن پاک یہ حضور علیہ السلام کی پیشن گوئی تھی، غیب کی خبر تھی، اور وہ صلح ہو گئی۔ اور صلح کے بعد لوگوں نے امام حسن پاک کو جو ہے وہ تاریخ میں آتا ہے، بلکہ روافظ نے تک لکھا ہے کہ شیعان علی نے امام حسن کو اس صلح کے بعد مارا تک، منہ پہ تماچے تک لگائے۔ آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ کے پیروں کے نیچے سے مصلی تک کھینچ لیا، اور بعض لوگوں نے آپ کو عار المومنین کہا، مذل المومنین کہا، مومنوں کو ذلیل کرنے والے، عار المومنین کا۔ امام حسن پاک بڑے حلم والے تھے، فرماتے تھے کہ میں عار کو نار پر ترجیح دیتا ہوں، میں اپنی قوم کے اب خون سے کسی کو کھلواڑ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اور پھر آپ اپنے احباب کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ کوفہ سے مدینہ منورہ منتقل ہو گئے، اب آپ وہیں جا کر کے رہنے لگے۔ اب یزید کو ایک ٹینشن تھا، ٹینشن یزید کو یہ تھا کہ صلح جو ہوئی ہے تو اس کی ایک شرط یہ بھی ہے، کیا شرط ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد واپس پھر حکومت کی ذمہ داری کدھر پلٹے گی؟ امام حسن پاک کی طرف۔ تو پھر اس نے امام حسن پاک کو شہید کرنے کے لیے تانے بانے بننا شروع کیے اور منصوبے بنانا شروع کیے۔ ان دنوں مدینہ منورہ ہی کے اندر مروان بھی رہتا تھا، تو وہ مروان کے ذریعے سے اس نے سازش کی اور امام حسن پاک کو شہید کرنے کی کوشش کی۔